السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ بہن اپنی والدہ کے بارے میں کچھ بتا رہی ہے، اور یہ ڈاکٹر کی تشخیص کا بھی ذکر کر رہی ہیں۔ ڈاکٹر نے جو پروسیس چلانے کا کہا ہے، اور انہوں نے جو بتایا ہے کہ ان کو کینسر ہے، کینسر میں شعاؤں سے آپریشن سے کام شروع کر کے کیا کیا کرتے ہیں، جیسے یہ بتا رہے ہیں میدے میں نلکی لگانے کی، خوراک دینے کی، یہ سارا ایک پروسیس وہ چلاتے ہیں۔ میری بہن غور سے سننا، اور سب کو میں کہتا ہوں یہ علاج لمبا چوڑا ہے، سوائے پیسوں کا خرچ کے اور کچھ نہیں۔ میں نے آج تک جب سے میں دم کر رہا ہوں، میرے پاس بھی اسی قسم کے مریض آتے ہیں، کیونکہ مریض بیچارہ چاروں طرف ہاتھ مار رہا ہوتا ہے کہ وہ کسی طریقے سے اس دلدل سے نکلے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ انسان جلدی نہیں نکل سکتا۔ باقی علاج پیسوں کے علاوہ جسمانی تکلیف ہیں ہر قسم کے مل رہی ہوتی ہے۔ لیکن میں نے پہلے بھی کہیں اس بارے میں کوئی گفتگو کی تھی، مجھے نہیں پتہ کہ وہ گفتگو کسی نے سنی ہے یا نہیں سنی، یا سننے کے بعد اس پہ غور کس نے کیا یا انسنی کر دی ہے، مجھے اس چیز کا نہیں پتہ۔ ہر بندہ اپنے ایک الگ سے سوچ رکھتا ہے۔ میں سب بہن بھائیوں کو کہوں گا جو میری گفتگو سنتے ہیں، یہ پروسیس جو ڈاکٹر کی ہیں، یہ سوائے خرچہ، ٹائم ضائع کرنا اور تکلیف دینا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ میں 25 سال سے دیکھ رہا ہوں، اور یہاں تک میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارے شہر کے اندر، یعنی اسلام آباد کے شہر میں، سب سے بہترین اعلیٰ جو ہاسپیٹل ہے وہ ہے الشفا انٹرنیشنل۔ خرچے بھی بہت زیادہ لیتے ہیں وہ، اور وہ توجہ بھی دیتے ہیں، کام ٹھیک کرتے ہیں، ان کے پاس آلات بھی ٹھیک ہیں۔ لیکن وہاں پر ایک ماہر ترین ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ وہ بھی مجھے براہ راست نے بیمار کو کہہ کے بھیجا کہ مجھے بات چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، کہ اس طرح کی بیماری جو ہے نا، وہ بھی ان کے بیٹے کو کہہ رہے ہیں، مریض کو سائڈ پہ کر کے کہہ رہے ہیں یہ 16-17 مہینے کے ہوتے ہیں، بعد میں ڈیتھ ہو جاتی ہے بندے کی۔ تو جاؤ یار، جتنا بھی زندگی گزرتی ہے گزارو۔ یعنی کہ ڈاکٹروں کو بھی پتہ ہے کہ اس میں کوئی خاص نہیں۔ ہاں، اگر ریلیف ملے تو زیادہ سے زیادہ 6 ماہ مل جاتے ہیں۔ سخت زیادہ، بہت زیادہ آگے چلائے وہ پھر آگے جا کے 1 سال تک چلے، یعنی ریلیف کی بات کر رہا ہوں۔ جب علاج کے بعد کوئی فائدہ ملنا شروع ہو جائے، سکون ملنا شروع ہو بھی جائے، کبھی انسان سمجھتا ہے بالکل میں ٹھیک ہو گیا ہوں، لیکن پھر جا کے پھر دوبارہ شروع ہو جاتا ہے۔ ایک جسم کے ایک حصے کو ڈیمیج کرنے کے بعد جب وہ ٹھیک نظر آئے تو وہ بیماری کسی اور طرف لگ جاتی ہے۔ میرے سامنے ایک خاتون کی وہ بات بھی سمجھ ذہن میں آ رہی ہے، ایک قصہ، وہ یہ کہ ان کے سینے کے ایک سائڈ کو یہ بیماری لگی، اس کو کاٹ دیا تو دوسری طرف لگ گئی، اس کو بھی کاٹ دیا تو بیماری کچھ چند مہینے یا سال تک پھر سائڈ پہ ہو گئی، اور آخر میں ان کی جان لے لی۔ لہٰذا میری بہن، میں آپ سے یہ کہوں گا کہ ہر بندے کے والدین سب سے پیارے ہوتے ہیں۔ اگر سخت بھی ہوں والدین، جتنے بھی سخت ہوں، لیکن یہ کہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ کی طرف سے ایک قسم کے جذبہ والدین کے بارے میں رہتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے، اور اس جذبے کو انسان کو چاہیے کہ عملی جامہ بھی پہنا ہے۔ میں جانتا ہوں آپ کی جذبے کو، لیکن میری بہن، یہ آپ کو مایوس کرنے کے لیے میں باتیں نہیں کر رہا۔
بلکہ میں ایک اس کو تمہید بنا کے آپ کو علاج بتانا چاہ رہا ہوں، تو اس پر غور کیجئے جو میں بتانے لگا ہوں. لیکن ہر بات کے بعد اصل فیصلہ رب کی ہیں، یہ ہمارے تجربے ہیں. وہ ہے کہ جہاں سے شروع ہوا یہ تکلیف، یہ بیماری جہاں سے شروع ہوئی، جیسے آپ داڑھ بتا رہی ہو، وہاں پر آپ اس سوراخ کے اندر، اس بیماری کے اندر جو بھی آپ کو نظر آ رہی ہے بظاہر، سیاہی، سرخی، جو کچھ بھی آپ کو نظر آ رہی ہے، یا سوراخ جو آپ بتا رہی ہو، اس کے اندر آپ نے کلونجی آئل ڈال دیا. اور اس کلونجی جو آپ ڈال رہی ہے اس کو آپ نے رقیہ شریعہ، جو ہم عام رقیہ شریعہ اس کو کہتے ہیں، جو دم کر رہے ہوتے ہیں، جو میرے 40 منٹ کے اندر جو آتے ہیں وہ آپ نے پڑھ کے دم کرنا ہے. اور دوسرے نمبر پہ آیات الحرق والعذاب، وہ دم کر کے آپ نے اس پہ پھونکنا، نفس کرنا، تھوک تھوڑا سا ملا کے اس پہ دم کرنا ہے. اور اللہ کے نام خصوصی طور پر سورہ حشر کی آخری آیات اور قرآن پاک کے آخر میں یا شروع میں جو اللہ کے نام ہوتے ہیں وہ سارے نام پڑھ کے اس پہ دم کرنا ہے. اور وہ قطرے آپ نے اس جگہ میں لگانا شروع کرنا ہے. لگانے کا دوسرا طریقہ میں یہ بتاؤں کیسے لگائیں، وہ آپ کی مرضی ہے، وہ اس کے جڑ تک پہنچنا چاہیے. ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ روئی بھگو کے اس حصے کے اندر رکھ کے اس کو، ان کو کہیں کہ دام دبا کے رکھیں تاکہ اچھی طرح اندر یہ جذب ہو جائے. اس کے بعد آپ نے چہرے کے باہر، آنکھوں کے اندر، یعنی کہ انگلیاں گیلے کر کے لگا دینا، آنکھوں کے اندر، کان کے اندر، ناک کے اندر، یہ تھوڑا سا خوشبو لگائے رکھیں. اور گلا، سینہ، پیچھے کمر، اس میں بھی یہ تیل لگائے رکھیں. اور بس یہ آپ نے کرنا ہے. ایک ٹائم اگر کر سکتے ہو گھنٹہ اذان سناتی رہیں. اور یہ جو میرا 40 منٹ کا دم ہے یہ آپ لگائیں 40 منٹ تک. باقی جو آپ پروسیس چلا رہی ہو، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ چھوڑ دیں. آپ ڈاکٹر سے سائڈ پہ ہو کے گھر میں آ کے بیٹھ جائیں، میں یہ نہیں کہتا. آپ بھی کہیں گے کہ آپ کیوں نہیں کہتے، جب کہ آپ یقین سے کہتے ہو کہ یہ اتنا کوئی کامیاب نہیں ہے. میری بہن، یہ سارے جو اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ لوگوں کو جو علاج کی اجازت دی ہے وہ آپ کی اور میری تسلی کے لیے ہے. انسان کی تسلی سب سے ضروری، سب سے پہلی ہے. اور اس کے بعد وہ کوشش کرے علاج ملے نہ ملے، انسان کی تسلی بھی بہت ضروری ہے. دیکھیں، اللہ کو پتہ ہے کہ موت و حیات کا مالک میں ہوں. بیماری آتی ہے، ایک دیر تک چل کے یاد جان لے لیتی ہے، خود ٹھیک ہو جاتی ہے. یہ سارے میں کرتا ہوں، اس کے اختیارات میرے پاس ہے. لیکن ساتھ ساتھ تسلی کے لیے علاج کا حکم ہے دیا. اور علاج جب انسان کرتا ہے رقیے کے ساتھ یا ڈاکٹری نسخوں کے ساتھ، یہ بھی اللہ کے حکم سے چلتے ہیں اور اللہ کے حکم سے اس پہ اثر ہوتا ہے. لیکن اللہ نے پھر بھی اس کو کرنے کا کہا، جب پتہ ہے اللہ کو سب کچھ ہو، یہ ہمیں کیوں کرنے کا کہا ہے؟ یہ اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ آپ کوشش کریں میں دے دوں گا. دینے والا اللہ ہے، حکم اللہ کا چلتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی بندہ مر بھی جاتا ہے. اللہ پہلے بتاتا نہ، آپ کی تسلی کے لیے سارے. لہٰذا آپ اپنی تسلی کے لیے اسے جاری رکھیں. ہو سکتا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ تعالیٰ عاجز ہے. اللہ اس انداز سے بھی جو ڈاکٹر پروسیس چلا رہے ہیں، ڈاکٹر جو پروسیس چلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اسی میں سے آپ کی والدہ کو علاج فراہم کرے، شفا دے. بہرحال بات لمبی ہو رہی ہے. آپ، صرف آپ کے لیے نہیں بلکہ بعد میں بھی سننے والے سارے بہن بھائیوں کے لیے میں ایک ضروری وضاحت دے رہا ہوں. اس پہ غور کریں اور یہ کام شروع کریں. انشاءاللہ اللہ رب العالمین کو شفا دے اور اس قسم کے
سخت بیماروں کو، اور یا ہر قسم کے بیماروں کو اللہ تعالیٰ شفا دے۔